اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب کو اب ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا نام ہے تاریخ اسلام، علامہ سید نجم الحسن صاحب قبلہ کراروی کی یہ کتاب ہے۔ مجھے اصل میں ایک کمنٹ موصول ہوا تھا کہ تاریخ اسلام کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں۔ کافی زیادہ کتابوں کو کھنگالنے کے بعد یہ کتاب مجھے ملی، کیونکہ علامہ سید نجم الحسن ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتھینٹک رائٹرز میں سے شمار ہے ان کا۔ باقی میری دعائیں میرے تمام سننے والوں کے لیے ہے، لیکن اس کتاب میں کیونکہ تقریباً 700 صفحات ہیں تو بغیر کسی دیری کے چلتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ نور محمدی کا ظہور اور تاریخ اسلام کی ابتدا۔ تاریخ اسلام کی ابتدا نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد ظاہری سے درست ہے، اور نہ ہی عہد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درست ہے، اور نہ ہی عہد حضرت آدم علیہ السلام سے درست ہے، بلکہ اس کی ابتدا ظہور نور مقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح ہے، کیونکہ اسلام دین الہی ہے اور نور محمدی مظہر ذات باری ہے کہ جو روح تاریخ ہے۔ بنابری میں نے اصول تاریخ اور اس کے وسیع مفہوم کے مطابق اپنے پیش رو مورخین کے عمل سے ہٹ کر اسلام کی صحیح منزل سے اپنی تاریخ اسلام کی ابتدا کی ہے۔ اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمیں پہ اتر آیا۔ جب واجب الوجود کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ تھی، نہ آسمان تھا نہ زمین، نہ عرش تھا نہ کرسی، نہ دوزخ نہ جنت، نہ ظلم تھا نہ لوح، نہ سورج نہ اس کی روشنی، نہ چاند نہ اس کی چاندنی، نہ ستارے نہ ان کی چمک، نہ فضا تھی نہ ہوا، نہ دن تھا نہ رات، نہ جبرائیل تھے نہ میکائیل، نہ اسرافیل تھے نہ عزرائیل، ملائکہ تھے نہ کروبین، نہ جن تھے نہ عقل تھی نہ حواس، نہ آدم تھے نہ آدمیت، نہ انسان تھے نہ انسانیت، نہ حیوان تھے نہ حیوانیت، نہ تحت تھی نہ فوق، نہ نشیب تھا نہ فراز، نہ دریا نہ سمندر، نہ خضر نہ سکندر، عرضے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ تب مشیت ایزدی نے تکوین عالم اور تخلیق کائنات کا فیصلہ کیا اور مجردات اور مادیات کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، یعنی کچھ مخلوق کو اشارہ کن سے کامل و مکمل بنانا چاہا اور کچھ کو بتدریج ترتیب سے پیدا کرنے کا قصد فرمایا۔ وہ جنہیں اشارہ کن سے پیدا کرنا چاہا انہیں امر سے متعلق قرار دیا، اور جن کے لیے تدریج لازمی قرار دی انہیں خلق سے متعلق فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا نے سب سے پہلے میرے نور اور میری روح کو پیدا کیا، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین۔ پھر اس نور کو 14 جلووں سے معمور فرمایا، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ہمارے سب محمد ہی محمد ہیں، اور چونکہ یہ نور کمال ذاتی کا مظہر ہے، اس لیے ٹھیک اسی طرح کہ جس طرح آفتاب سے شعاع نکلتی ہے۔ یہاں پہ اس آفتاب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ احادیث میں یہ تعبیر آفتاب کی سمجھانے کے لیے کی گئی ہے۔ جس طرح آفتاب سے شعاع نکلتی ہے اور اپنے نور ذاتی کی شعاع سے اسے خلق فرمایا، پھر حکم دیا کہ سجدے میں چلا جا، چونکہ یہ نور 100 سال تک سجدے میں پڑا رہا۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے عبادت کرنے والے ہیں، پھر اسے مختلف حجابوں میں رکھا۔ یہ واقعہ ہے خلقت کائنات سے بروایت علامہ مجلسی 4,24,000 سال پہلے کا، اور بروایت علامہ عبد الواحد حنفی تخلیق عالم سے 9 لاکھ برس قبل کا حیات القلوب و عجائب القصص۔ علماء فریقین کا بیان ہے کہ پھر 12 حجابات پیدا کیے گئے۔ پہلا حجاب قدرت، دوسرا حجاب عظمت، تیسرا حجاب منت، چوتھا حجاب رحمت،
5واں حجاب سعادت، 6واں حجاب کرامت، 7واں حجاب منزلت، 8واں حجاب ہدایت، 9واں حجاب نبوت، 10واں حجاب رفعت، 11واں حجاب ہیبت اور 12واں حجاب شفاعت۔ پھر خلاق عالم نے اس نور مقدس کو 12,000 سال حجاب قدرت میں رکھا، جہاں وہ سبحان ربی الاعلیٰ سے تسبیح کرتا رہا۔ 11,000 سال حجاب عظمت میں سبحان عالم السر کہتا رہا۔ 10,000 سال حجاب منت میں سبحان من ہوا قائم کہتا رہا۔ 9,000 سال حجاب رحمت میں سبحان الرفیع الاعلیٰ کہتا رہا۔ 8,000 سال حجاب سعادت میں سبحان من ہوا دائم کہتا رہا۔ 7,000 سال حجاب کرامت میں سبحان من ہوا غنی الافتا کہتا رہا۔ 6,000 سال حجاب منزلت میں سبحان العلیم الکریم کہتا رہا۔ 5,000 سال حجاب ہدایت میں سبحان ذی العرش العظیم کہتا رہا۔ 4,000 سال حجاب نبوت میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ 3,000 سال حجاب رفعت میں سبحان ذی الملک والملکوت کہتا رہا۔ 2,000 سال حجاب ہیبت میں سبحان و بحمدہ کہتا رہا۔ 1,000 سال حجاب شفاعت میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتا رہا۔ عجائب القصص و حیات القلوب و بحار الانوار۔ پھر نور اقدس خوف خدا سے عرق ریز ہوا اور اس سے کم 1,24,000 قطرات ٹپکے۔ خدا نے ہر ایک قطرے سے ایک روح کو پیدا کیا۔ کتاب حیات القلوب، علامہ مجلسی۔ علماء فریقین امام ثعلبی اور علامہ مجلسی کی تحریر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں دیگر جملہ انبیاء کی حیثیت وہی ہے کہ جو انسان کے مقابلے میں خود اس کے پسینے کی ہوتی ہے، اور چونکہ یہی نور حضرات آل محمد صلی اللہ علیہ محمد کی بنیاد ہے، لہٰذا یہی نسبت آل محمد اور انبیاء کرام میں قائم ہوئی۔ اس لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ عقد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، وہ چاہے آدم علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی۔ معلوم ہوا کہ آل محمد کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد خلاق عالم نے اپنی علم ذاتی کے میدان میں کائنات کے ارواح کی حقیقت اور مخلوقات کے قوام وجود کی جمع کر کے اپنی ربوبیت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، علی مرتضیٰ علیہ السلام اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی امامت اور وصایت و امامت کا اقرار لیا۔ جس دن یہ عہد اور میثاق لیا گیا اس دن کو یوم السبت یا یوم ازل کہتے ہیں۔ ان ناموں سے یہ دن اس لیے موسوم ہے کہ جب اقرار لیا تھا تو اس میں سب سے پہلے یہ فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بے شک تو ہمارا رب ہے، اور ازل اس لیے کہتے ہیں کہ خدائے ازلی کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ قرار لیا گیا تھا۔ اس اقرار لینے کا ذکر قرآن مجید کے پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 12 میں موجود ہے، اگرچہ اس میں صرف بنی آدم سے اقرار کا ذکر ہے اور ایک مقام پر انبیاء کا تذکرہ ہے۔ نیز جن چیزوں کا اقرار لیا گیا تھا ان میں صرف ربوبیت کا حوالہ ہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منشاء باری کی جو وضاحت فرمائی ہے اس سے قرآن مجید کے اس اجماع کی تفصیل واضح ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم نے اپنی ربوبیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور علی مرتضیٰ علیہ السلام اور باقی ائمہ کی ولایت کا اقرار لینے کے بعد فرمایا کہ اے محمد، میں تم کو اور تمہارے اہل بیت کو منتخب کر لیا ہے اور اپنے نور اور خزائن ہدایت کا امین بنا دیا ہے، تمہیں ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے اور تمہیں مخلوقات پر حجت بنا دیا ہے۔ نبوت تمہارے لیے ہے اور امامت تمہارے اہل بیت کے لیے ہے۔ کتاب مروج الذہب۔ ہم نے امور خلق تمہارے سپرد کر دیے ہیں، تم ہمارے حکم پر عمل کرو گے اور ہماری مشیت پر چلو گے۔ کتاب حیات القلوب، جلد 2۔
اور تم لوگوں کو امیروں کی امارت اور بادشاہوں کی بادشاہت میں دخیل کر دیا ہے۔ تم جسے چاہو امیر ہوگا اور جسے چاہو بادشاہ بنے گا۔ اس کے بعد خلاق عالم نے نور اقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لولا کا لما خلقت الافلاک کہ اے رسول اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، اس کی بشارت دی، پھر اس نور کو اشباح کی شکل دی۔ شیعت کی بنیاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور سے فرشتے تو پیدا ہو گئے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وحدانیت کا اعتقاد کیوں کر کیسے کیا جائے اور تسبیح و تقدیس باری تعالیٰ کیسے کی جائے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خداوند عالم نے مجھے اور علی و فاطمہ، حسن و حسین اور ائمہ کو ایک نور سے پیدا کر کے اس در پر ایک نظری دباؤ ڈالا جس سے ہمارے شیعوں کا وجود عمل میں آیا، یعنی ان کی روحیں پیدا ہوئیں۔ پھر ہم نے تسبیح کی تو ہمارے شیعوں نے تسبیح کی، ہم نے تقدیس کی تو ہمارے شیعوں نے تقدیس کی، ہم نے تحلیل کی تو ہمارے شیعوں نے تحلیل کی، ہم نے تمجید کی تو ہمارے شیعوں نے تمجید کی، ہم نے توحید کا پرچار کیا تو ہمارے شیعوں نے توحید باری کا اظہار کیا۔ ملائکہ 100 سال تک یہ نہ سمجھ سکے تسبیح و تقدیس اور تمجید باری تعالیٰ کسے کہتے ہیں اور اس فریضے سے کس طرح عہدہ برا ہوا جا سکتا ہے۔ جب ہم نے تسبیح کی تو ہمارے شیعوں نے تسبیح کی اور ہم لوگوں کی تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح کی۔ اس طرح ملائکہ نے تمجید و توحید ہم سے سیکھی۔ ہم اس وقت موحد تھے جب کوئی توحید کو جانتا بھی نہ تھا۔ خدا نے ہم کو اور ہمارے شیعوں کو لباس اعتصام پہنانے سے پہل چن لیا تھا۔ اعلیٰ علیین ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے ہے۔ کتاب جامع الاخبار علامہ صدوق۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام اور ان کی ذریت کے 11 اماموں کو اپنے نور عظمت سے پیدا کیا۔ یہ سب بزرگوار نور خدا کے پرتوں ہیں اور تمام مخلوقات کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی تسبیح اور عبادت کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہماری فاضل تینیت سے ہمارے شیعوں کے قلوب پیدا کیے، اسی لیے ہمارے شیعوں کے دل ہماری طرف مائل اور مشتاق ہیں اور ہمارے دل ان پر مہربان ہیں کہ جس طرح باپ اپنے فرزند پر مہربان ہوتا ہے، ہم ان کے لیے اور وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہیں۔ کتاب حیات القلوب۔ واضح ہو کہ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو محمد و آل محمد کو دل سے دوست رکھتا ہو۔ یہ محبت بشریت کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہر قسم کے وجود سے ہے۔ عالم ارواح میں جن مخلوقات نے محبت قبول کی وہ شیعہ قرار پائے۔ فرشتے ازل سے شیعہ ہیں اور ابد تک شیعہ ہی رہیں گے۔ انبیاء عالم ارواح سے شیعہ ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ حضرت ابراہیم کی شیعت کا ذکر قرآن مجید میں خود آیا ہے۔ پھر خداوند عالم نے نور اقدس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک جوہر سبز کو پیدا کیا، پھر اس پر نگاہ ہیبت ڈال کر اسے پانی کر دیا، پھر اس پانی سے عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان، شمس و قمر، جنت و دوزخ، رات اور دن، جملہ ملائکہ اور جن اور بہت سی اور چیزیں پیدا کیں۔ کتاب توریت، سفر، عجائب القصص، سراج القلوب وغیرہ۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے میرے نور سے عرش، علی کے نور سے فرشتوں کو، فاطمہ کے نور سے آسمانوں اور زمینوں کو، حسن کے نور سے آفتاب و ماہتاب کو اور حسین کے نور سے بہشت اور حور عین کو پیدا فرمایا ہے۔ کتاب حیات القلوب۔ خلقت کائنات کے متعلق حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مخلوقات کو اس نے اپنی قدرت اور اختیار سے پیدا کیا اور ہواؤں کو اپنی رحمت سے چلایا اور زمین کی اضطرابی حرکت کو پتھروں کی میخ سے روکا اور ساکن کیا۔ اس نے دنیا کو پیدا کیا اور پہل بنایا بغیر اس کے کہ سوچے یا غور و فکر کرے، نہ تو وہ فکر کو کام میں لایا اور نہ کسی تجربے سے فائدہ اٹھایا، نہ اپنے نفس میں کسی حرکت کو پیدا کیا، نہ اس نے پہلے سے اس کا اہتمام کیا کہ جس سے مجبور ہو کر اس نے ایسا کیا ہو۔ چیزوں کو
وقت پر عدم سے وجود کی طرف منتقل کر دیا، مختلف اشیاء اور طبائع کو ایک دوسرے سے وابستہ و پیوستہ کر دیا، ہر شے کو طبیعت خاص اور مزاج مخصوص عطا کیا اور موجودات کو ان کی صورتیں اور شکلیں دی۔ وہ ان چیزوں کو خلقت سے پہلے جانتا تھا، اس کا علم ان کے حدود و انتہا کو محیط تھا، وہ ان کی حالتوں اور پوشیدہ کیفیات سے واقف تھا۔ پھر اس نے زمین و آسمان کے درمیان شگاف دے کر فضا پیدا کی، کناروں میں شفق پیدا کیے اور آسمان سے ملی ہوئی ہوا کو پیدا کیا۔ اس فضا میں تلاطم خیز پانی بہایا جس کی موجیں بڑھ بڑھ کر بلند ہو رہی تھیں۔ اس پانی کو تیز جھکڑ ہوا کی پیٹھ پر لاد دیا جو ہر چیز کو اکھاڑے دیتی تھی۔ اس کو حکم دیا کہ وہ پانی کو زمین پر گرنے سے روکے رہے اور پانی کے زور پر مسلط کر دیا اور اسی ہوا سے پانی کی حد بندی کر دی۔ پانی کے نیچے ہوا کا دامن دور تک پھیلا ہوا تھا اور پانی اس کے اوپر اچھل رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی جو بانجھ تھی، یعنی جو نہ ابر لانے کے قابل تھی نہ گھاس وغیرہ اگانے کے لائق تھی۔ اس کو پانی کے ساتھ ساتھ کر دیا۔ اس کی چال بہت تیز تھی کیونکہ فضا میں کوئی روک نہ تھی۔ خدا نے ہوا کو حکم دیا کہ اس متلاطم پانی کو الٹے پلٹے اور موجوں کی ابھار کو اوپر پھینکے۔ اس نے اس پانی کو یوں مت ڈالا کہ جیسے مشک میں دودھ متھا جاتا ہے، اور فضا میں بہت تیز ہوکے چلے اور پانی کے نیچے کے حصے کے اوپر پلٹانے لگی اور ساکن کو متحرک سے ملانے لگی، یہاں تک کہ پانی کی چوٹی بلند ہو گئی اور تو پانی نے پھن دے دیا۔ یہ پانی شگاف زدہ اور وسیع فضا میں بلند کر لیا جس سے خدا نے 7 آسمان بنائے، نیچے والے کو ایک جمی اور تھمی ہوئی موج قرار دیا اور اوپر والے کو ایک محفوظ چھت بنا کے رفیع بنایا۔ آسمان بغیر کسی اڑان کے روکا، بغیر تیلوں اور رسیوں کے اپنی جگہ پہ قائم کیا۔ پھر اللہ نے اسے چھوٹے ستاروں اور نور پار تاروں سے سجایا۔ اس نے ایک اڑتا ہوا چراغ جس کی ضیاء پھیل رہی تھی بہا دیا اور روشن چاند کو چلایا۔ یہ چیزیں گھومتے ہوئے فلک، چلتی ہوئی چھت اور متحرک نقطہ دار نہ آسمان میں تھیں۔ پھر اوپر کے آسمانوں کو چیر کر اس میں فضا پیدا کی اور اس کو اپنے ملائکہ سے آباد کر دیا۔ ان میں کچھ ایسے سجدے کرنے والے ہیں جو سجدے ہی میں ہیں اور رکوع نہیں کرتے، اور کچھ ایسے رکوع کرنے والے ہیں جو کھڑے نہیں ہوتے، کچھ ایسے صف باندھ کر عبادت کرنے والے ہیں کہ جب ان کی صفیں بن گئیں آج تک نہیں ٹوٹی، کچھ ایسے تسبیح کرنے والے ہیں جو تھکتے ہی نہیں، انہیں نہ کبھی نیند آتی ہے نہ وہ بھولتے ہیں، نہ عبادت سے ان کے جسم میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، نہ ان سے کبھی بھول چوک ہوتی ہے۔ ان میں وہ ملائکہ بھی ہیں کہ جو وحی الہی کے امانت دار ہیں اور اس کے رسولوں کے پاس پیغمبر بن کے اور الہی احکام لے کر آنے جانے والے ہیں۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو خدا کے بندوں کے نگہبان ہیں اور اس کی جنت کے دروازوں کے دربان ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے طویل القامہ ہیں کہ جن کے قدم تحت الثرى میں ہیں اور ان کی گردنیں فلک اول سے نکل گئی ہیں اور ان کے جسم اطراف دنیا سے نکلے ہوئے ہیں، اور عرش الہی سے ان کے کاندھے ملے ہوئے ہیں۔ عرش عزت کے سامنے ادب سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور وہ اپنے پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ ان کے اور دوسرے ملائکہ کہ جو ان سے کم مرتبے والے ہیں درمیان عزت و قدرت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ملائکہ اپنے پالنے والے کا کسی شکل و صورت میں نہیں کرتے، نہ مخلوقات عالم کی صفتوں سے اس کی ذات کو متصف کرتے ہیں اور نہ کسی ایسے خاص مقام۔ حکیم الامت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی کلام سے چند باتیں مستفاد ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ خدا نے فضا پیدا کی اور وہ مخلوق الہی ہے جس سے ظاہر ہوا کہ فضا بھی ایک شے موجود ہے کیونکہ مخلوق عدم محض نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ خدا نے فضا میں پانی کو پیدا کیا اور اس کو ہوا کی پیٹھ پر لادا، یہ ہوا اس پانی کا مکان ہو گئی۔ پھر اس پانی کے اوپر ایک اور ہوا پیدا کی اور جب پانی میں تموج پیدا ہوا تو اس سے آسمانوں کو پیدا کیا۔ حکمہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں اور تالیس اسکندری نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پانی اصل عناصر ہے کہ جب وہ کثیف ہو کے جم جائے تو مٹی ہو جاتا ہے اور جب لطیف ہو تو ہوا ہو جاتا ہے،
اور ہوا آگ ہو جاتی ہے کیونکہ آگ صفائے ہوا کا نام ہے، لہٰذا پانی اصل عناصر ہوا۔ توریت میں بھی اس مطالب کے مفید ایک ذکر ہے، وہ یہ کہ خدا نے ایک جوہر خلق کیا اور اس کو نگاہ ہیبت سے دیکھا، وہ گل کے پانی ہو گیا، اس پانی سے ایک دھواں اٹھا جس سے آسمان بنائے گئے، اس کی پھینٹ سے زمین خلقی جس کی مستربانہ حرکت پہاڑوں سے روکی گئی۔ تیسرے یہ فرمایا کہ نیچے کے آسمان ایک رکی ہوئی موج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس قول کو بھی ایک گروہ نے اختیار کیا ہے اور اس پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ ہم کواکب مطہرہ کی حرکت پر نظر رکھتے ہیں تو ان کی کپکپی اور اضطرابی حرکت آنکھوں کو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ متحیّر اپنے افلاک میں حرکت کرتے ہیں اور ہمارے اور ان کے درمیان میں صاف شفاف اجرام فلکی ہیں کہ جن کی اضطرابی حرکت اور تھر تھراہٹ ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی جسم پانی میں تیرتا ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سمائے دنیا ایک تھما ہوا متموج پانی ہے اور کواکب کی لرزش کہ جو ہم محسوس کرتے ہیں یہ اجزائے فلک اسفل کی لرزش کے تابع ہیں، اور کواکب ثابتہ کو ہم اس طرح نہیں پاتے۔ رہ گئے قمر وغیرہ، اگرچہ یہ نیچے کے آسمان ہے مگر ان کا افلاک اجرام افلاک اعلیٰ کی جنس سے ہے، نہ کہ مثل فلک کہ جو پانی کی طرح متموج ہے۔ حکمائے متقدین نے افلاک کے نام رکھے ہیں اور فلک تدویر، افلاک مثل وغیرہ یہ انہی کی اصطلاحات ہیں۔ امام المورخین علامہ مسعودی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے تقدیر، مخلوقات اور آفرینش خلق کا ارادہ فرمایا تو آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے اپنے نور مقدس سے ایک تابندہ نور کو ظاہر کیا اور اپنی ضیاء بے ہمتہ سے ایک شعلہ نورانی کو جدا فرمایا، چنانچہ وہ نور سراپا ظہور ان صورتوں میں کہ جو ذرات کی مانند مخفی تھی فراہم ہو کر ہمارے رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہویدہ ہوا کہ جس سے خدا نے خطاب فرمایا کہ تو میرا چنا ہوا اور منتخب شدہ ہے اور میرے نور اور خزائن ہدایت کا امین ہے، تیرے ہی سبب سے زمین کو فرش، پانی کو رواں، آسمان کو بلند اور ثواب و عقاب اور جنت و نار کو معین کروں گا، اور تیرے اہل بیت علیہ السلام کو ہدایت کے لیے قائم کر کے ان کو ایسا علم بخشوں گا کہ ان پر کوئی باریکی مشتبہ نہ رہے گی اور کوئی امر مخفی ان کو عاجز نہیں کر سکے گا۔ ان کو اپنی مخلوقات پر حجت قرار دوں گا اور وہ میری قدرت اور وحدانیت سے لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہوں گے۔ پھر حق تعالیٰ نے سب سے اپنی ربوبیت اور اخلاص بالوحدانیت کی شہادت لی اور میثاق لینے سے پہلے سب پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا انتخاب ظاہر فرما کر بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور حق ہیں اور ہدایت کی جانب سے ہیں، اور منصب امامت ان کی آل کے لیے ہے تاکہ طریقہ عدل کو تقدم ہو اور خلق کو کوئی عذر باقی نہ رہے۔ بعد ازاں ملائکہ کو ان کی ارواح ان کے نور اور ارواح سے پیدا کیا اور اپنی توحید کو نبوت محمدیہ سے مقرون فرمایا، چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آپ کی زمین میں مبعوث ہونے سے بھی پہلے آسمانوں میں مشہور ہوئی، اور جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر فرمائی، یعنی ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کا وہ فضل خاص دکھایا کہ جو علم سابق سے متعلق تھا اور جس کی برکت سے آدم علیہ السلام نے وقت استفسار ایزدی اسماء اشیاء کی تصدیق کر دی، اور پھر پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو محراب اور کعبہ اور باب اور قبلہ قرار دے کر ابرار اور روحانیوں کو ان کی جانب سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو اس نور سراپا ظہور سے آگاہ کیا کہ جو ان میں ودیت کیا گیا تھا، اور ان کو امام قرار دینے کے بعد اس نور کی عظمت ظاہر فرمائی، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جو خیر حاصل ہوا وہ اسی نور کی بدولت تھا جس کے وہ امین قرار دیے گئے۔ پھر خدائے قدیر نے اس نور کو ہر زمانے میں مخفی رکھا یہاں تک کہ وہ نور مقدس ظاہر میں ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
واصل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور ظاہر و باطن لوگوں کو دعوت اسلام دی اور اس عہد قدیم کی تجدید چاہی کہ جس کو خدا نے خلقت عالم و آدم سے مقدم کیا تھا۔ چنانچہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موافقت کی اور چراغ نور مقدم سے استفادہ کیا، اس نے ہدایت پائی اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امر روشن ہوا، اور جس کو غفلت نے شبہ میں ڈالا وہ عذاب الہی کا مستحق بن گیا۔ پھر وہ نور منتقل ہو کر ہم ائمہ علیہم السلام میں چمکا کہ جو آسمان و زمین کے انوار اور باعث نجات ہیں، جن کی وجہ سے علوم مخفیہ ظاہر ہوتے ہیں، جن کی طرف تمام امور کا مرجع ہے، اور جن کے اس مہدی موعود علیہم السلام پر خدا کی حجتوں کا انقطاع ہوگا کہ جو خاتم الائمہ اور نجات دہندہ امت اور غایت نور اور مصدر امور ہیں۔ کتاب مروج الزہب۔ علامہ تحریری فرماتے ہیں کہ خلاق عالم نے جب زمین و آسمان کو پیدا کرنا چاہا اور اس نے جوہر آبی کو ہواؤں کے ذریعے سے مد کر جھاگ کو ان دونوں کی بنیاد قرار دیا، تو اس موقع پر جو کثیف جھاگ سب سے پہلے اٹھی اسے مقام بیت پر جمع کیا، پھر اس کے بعد عام زمین کو اس کے نیچے سے بچھایا۔ اس طرح خداوند عالم نے خانہ کعبہ کی عظمت کی بنیاد ڈالی، اور پھر عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بذریعہ قرآن مجید اس کے اول بیت ہونے کا اعلان فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ آیت قرآنی میں اول بیت سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کہ جس کی زمین خلقت زمین و آسمان کے وقت سب سے پہلے پیدا کی گئی تھی، اسی کے مقابلے میں محاذ میں چھٹے آسمان پر بیت المعمور بنایا گیا ہے کہ جس کا ایک نام زرہ بھی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ کعبہ اور اس کی زمین تحت الثری تک اور اس کے مقابل کی فضا بیت معمور تک قبلہ ہے۔ خداوند عالم نے آسمان و زمین کی خلقت 6 دن میں بتائی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے زمین ہفتے کے دن، پہاڑ اتوار کے دن، اشجار دوشنبے کے دن، مکروہات منگل کے دن، نور بدھ کے دن پیدا فرمایا، اور چوپایوں کو جمعرات کے دن پھیلایا، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن بعد عصر پیدا کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان زبرجد سب سے پیدا کیا اور اس کا نام برقع ہے، اور اس آسمان پہ جو فرشتے ہیں اس کی تسبیح سبحان ذی الملک والملکوت ہے، اور ان فرشتوں کا جو نگران فرشتہ ہے اس کا نام اسماعیل ہے۔ دوسرا آسمان نقرہ خام کچی چاندی سے بنا ہے کہ اس کا نام اقلوم ہے، اور اس پر جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح سبحان ذی العزت والجبروت ہے، اور ان فرشتوں کا جو نگران ہے اس کا نام حبیب ہے۔ تیسرا آسمان یاقوت سرخ سے بنا ہے اور اس کا نام قیدوم ہے، اور اس پر جو فرشتے ہیں اس کی تسبیح سبحان الحی الذی لا یموت ہے، اور ان کا نگران کوکائل ہے۔ چوتھا آسمان سفید موتی سے بنا ہے اور اس کا نام باعون ہے، اور اس پر جو فرشتے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں سبحان الملک القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور ان فرشتوں کا نگران ممائل ہے۔ پانچواں آسمان سرخ سونے سے بنا ہے اور اس کا نام دنو ہے، اور اس میں فرشتے تسبیح کرتے ہیں سبحان خالق النور سبحان و بحمد، اور ان فرشتوں کا نگران استفائیل ہے۔ چھٹا آسمان زمرد سب سے بنا ہے اور اس کا نام برقیہ ہے، اور اس پر جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح سبحان اللہ عدد خلقہ و مداد حکمہ، اور ان فرشتوں پہ جو نگران ہے اس کا نام روبائیل ہے۔ ساتواں آسمان بھی سفید موتی سے بنا ہے اور اس کا نام رقی ہے، اور اس پر جو فرشتے ہیں وہ روح اور حاملان عرش کے علاوہ جملہ فرشتوں سے عند اللہ عزت و حرمت میں عظمت رکھتے ہیں۔ آسمانوں کی طرح زمینوں کے بھی نام ہیں۔ امام ثعلبی اور ابو النصر غزنوی نے وہب کے حوالے سے تحریر کیا کہ زمین اول کا نام ادیمہ، زمین دوم کا نام بسیطہ، زمین سوم کا نام ثقیلہ، زمین چہارم کا نام بطیحہ، زمین پنجم کا نام متثاقلہ، زمین ششم کا نام ماسکہ، اور زمین ہفتم کا نام سرا ہے۔
کتاب سراج القلوب۔ اب جب کہ دنیا پیدا کی جا چکی ہے، آسمان، زمین یہ سب بنایا جا چکا ہے، آفتاب، ماہتاب، ستاروں کی چمکیاں، فضا، ہوا، نور محمدی آسمان دنیا پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا، تو خداوند عالم نے زمین کی تعمیر کی طرف توجہ فرمائی اور اسے آباد کر کے اس پر حکومتوں کا سلسلہ قائم کرنا چاہا۔ اس کے لیے اس نے ہزاروں سال کا پروگرام مرتب فرمایا۔ کبھی اسے آبادی کا شرف بخشا، کبھی خرابہ کی صورت بھی کی، اس طرح مدت گزری۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بارگاہ احدیث میں عرض کی کہ میرے پالنے والے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے دنیا کب خلق فرمائی اور اس پر اب تک کتنے اور کس انداز کے دور گزر چکے ہیں۔ تب ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، تم نے میرے علمی گہرائیوں کا راز معلوم کرنا چاہا ہے، اسے جانے بھی دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے پالنے والے، یہ درست ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے واقفیت حاصل کروں، میرے مالک ناراض نہ ہو، مجھے اس کے متعلق بتا ہی دے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، میں نے اس دنیا کو بنانے کے بعد سے اب تک لاکھوں سال میں 10 دور سے گزارا ہے۔ مختصر یہ کہ میں نے اس زمین کو 50,000 سال خرابے کی صورت میں رکھا، پھر اسے آباد کیا اور 50,000 سال تک اس کو آباد رکھا۔ اس پر سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا اس کی صورت گائے بیل تھی، اور وہ عقل سے بھرپور ہونے کے باوجود میری روزی پر گزرتی تھی اور میری عبادت کی طرف توجہ نہیں رکھتی تھی۔ حالانکہ میں نے جن اور انس بلکہ ساری کائنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب میں نے اس کی نافرمانی کو دیکھا تو آنے واحد میں اس ساری مخلوق کو فنا کر دیا۔ پھر 50,000 سال تک یہ دنیا عرض خرابہ کی صورت میں رہی اور اس پر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ پھر میں نے اس دنیا پر دریائے خلق کر کے انہیں 50,000 سال تک جاری و ساری رکھا، پھر اسے خشک کر دیا اور اس کے خشک اور ختم کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک جانور پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ اس دریا کو ایک سانس میں پی لے، چنانچہ اس نے سارے دریا کو ایک سانس میں پی لیا۔ پھر میں نے زنبور سے چھوٹا یعنی مچھر سے تھوڑا سا بڑا ایک مکھی کی شکل کا مکوڑا پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ اس کو ڈنگ مارے، چنانچہ اس نے اسے ڈنگ مارا اور وہ جانور بھی ہلاک ہو گیا۔ پھر میں نے اس زمین کو 50,000 سال خرابہ کی صورت میں رکھا، پھر اس میں نرکل جیسی چیز اگا دی اور ساری زمین پر یہی چیز رہی۔ پھر میں نے اس پر کچھووں کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ انہیں کھا جائیں، چنانچہ انہوں نے سارے نرکل کھائے، پھر انہیں آنے واحد میں فنا کر دیا۔ اس کے بعد زمین 50,000 سال تک خرابہ کی صورت میں پڑی رہی، پھر اسے آباد کیا اور بہت سے آدم پیدا کیے، انہیں 1,000 سال میں ختم کر دیا۔ پھر میں نے اس زمین پر چاندی کے لاکھوں شہر پیدا کیے اور ان میں لاکھوں سونے کے قصر خلق کیے، پھر انہیں رائی سے بھر دیے تو شہد سے زیادہ میٹھی اور برف سے زیادہ سفید تھی۔ پھر ایک اندھا طائر پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ان رائی کے دانوں کو کھا جائے، چنانچہ اس نے ہر سال ایک دانے کے حساب سے اسے کھا لیا، پھر میں نے اسے بھی مار دیا۔ اس کے بعد پھر زمین 50,000 سال خرابے کی صورت سے پڑی رہی اور پھر اسے آباد کیا اور وہ 1,000 سال تک آباد رہی۔ پھر میں نے اس آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کہ جو جمعے کے دن ظہر کے وقت پیدا ہوا۔ میں نے مٹی سے اس آدم کے علاوہ کسی کو پیدا نہیں کیا، اور پھر اسی آدم کی صلب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ کتاب جامع الاخبار، صفحہ 145، طبع لکھنؤ۔ زمین مختلف ادوار سے ہوتی ہوئی اس عہد سے متعلق ہوئی کہ جس میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس میں بھی اس کی مختلف حالات و کوائف تاریخ میں ملتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے پہلے اس زمین پر جس پر حضرت آدم پیدا ہونے کے بعد خداوند عالم نے اس عہد بشری میں سب سے پہلے زمین پر جن اور نسناس کو پیدا کیا ہے۔ جن اس مخلوق کو کہتے ہیں کہ جس میں مختلف صورتوں اور جسم کی مختلف ساختوں میں آ جانے کی صلاحیت دی گئی ہو، اور نسناس اس جنسی مخلوق کو کہتے ہیں کہ جس کا نصف جسم انسان کا اور نصف جسم چوپائے کا ہوتا ہے۔
جنوں کی خلقت زہریلی آگ سے ہوئی ہے اور ان کے گرد گھنٹال ابل جن کا اصلی نام لسوما تھا اور اسفار آدم کے مطابق اس کا نام تارتوش تھا۔ جب اس کی نسل زمین کے گوشے گوشے میں پھیل گئی اور اس کی اولاد حد شمار سے باہر ہو گئی تو خداوند عالم نے اسے اور اس کی نسل کو مکلف بنا دیا، یعنی ان پر احکام شریعت نافذ کی اور اپنی اطاعت کا فرمان بھیج دیا۔ ان لوگوں نے سر اطاعت خم کر کے احکام کو مان لیا اور ان پر عمل درآمد شروع کر دیا اور اطمینان سے زندگی گزارنے لگے۔ جب ایک دورہ ثوابت یعنی 36,000 سال گزر چکے تو انہوں نے سرکشی، شرارت اور عصیانِ بے پایاں شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے جنوں کے حکمران تارتوش اور اس کے ارکان حکومت وغیرہ کو مختلف قسم کے دردناک عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا، اور ان میں جو عبادت گزار اور فرما بردار تھے انہیں باقی رکھا، اور چونکہ ان کی تعداد بھی بہت کافی تھی اس لیے اس نے انہی میں سے پھر ایک کو حکمران بنا دیا۔ اس کا نام ہلیائش تھا اور اس کے لیے شریعت جدید نافذ کر دی۔ یہ سب برابر اطاعت کرتے رہے، لیکن جب ایک دور ثوابت گزر گیا اور 36,000 سال ان کی حکومت کو ہو گئے تو ان میں بھی نمرود پیدا ہو گئے اور انہوں نے بھی مثل سابق نافرمانی شروع کر دی۔ خداوند عالم نے اتمام حجت کے بعد ان کو بھی مختلف انداز سے تباہ و برباد کر دیا، یعنی جتنے لوگ سرکش تھے انہیں ختم کر کے فرما بردار اور کمزور اور ضعیفوں پر بھی انہی میں سے ایک کو حکمران بنا دیا کہ جس کا نام ملیقہ تھا۔ یہ حکم خداوندی کے مطابق حکمرانی کرتا رہا یہاں تک کہ ایک دور ثوابت گزرا، اس کے بعد یہ بھی راہ راست سے ہٹ گیا اور اس کے تابعین خصوصی بھی بھٹک گئے اور ان لوگوں نے سخت نافرمانیاں شروع کر دی، جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا اور ان سے ایک فرد کو حکمران بنایا کہ جس کا نام حاموس تھا۔ یہ نہایت ہی مقدس اور زیور فضل و دانش سے آراستہ تھا۔ اس نے پوری قوت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا اور احکام خداوندی کو پوری دیانت کے ساتھ مخلوق تک پہنچایا۔ جب اس کی حکومت کو ایک طویل مدت گزر گئی اور وہ رضائے الہی سے فوت ہو گیا تو اس کے مرنے کے بعد جنہوں نے ادھم مچایا کہ جس کا جواب نہیں تھا، قتل و غارت گری کا انہوں نے بازار گرم کیا، شریعت کے تمام اصولوں کو رون ڈالا اور یہ دیکھ کر خدا نے اور لوگوں کو ہدایت کے لیے معمور فرمایا، مگر انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی، یہاں تک کہ دورہ یعنی 36,000 سال گزر گئے۔ اس کے بعد خداوند قہار نے فرشتوں کا گروہ زمین کے باشندے جنوں کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا اور حکم نافذ کیا کہ جتنے بھی سرکش ہیں سب کو قتل کر دیا جائے اور جو سن تمیز کو نہ پہنچے ہوں انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے حکم خداوندی کے مطابق زمین پر پہنچ کر قتل عام کیا اور جنوں کی ایک کثیر تعداد کو قتل کیا۔ صرف وہ جن بچ گئے کہ جو جزائر میں روپوش ہو گئے تھے، پھر انہوں نے ان لوگوں کو کہ جو سن تمیز کو نہیں پہنچے تھے گرفتار کر لیا۔ انہیں گرفتار ہونے والوں میں عزازیل بھی تھا۔ وہ فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر پہنچنے کے بعد ان کی صحبت میں عرصہ دراز تک رہا اور عبادت گزاری کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے عبادت گزاری میں وہ فروغ حاصل کیا کہ ملائکہ حیران رہ گئے اور اپنے فہم سے ایسی ترقی کی کہ جو حیرت انگیز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ زمین پر تھا اس وقت بھی اپنے لوگوں سے متنفر تھا اور ان کی شرارت سے کنارہ ہو کر دامن کوہ میں رہا کرتا تھا۔ غرض ہے کہ وہ ترقی کرتے کرتے اس منزل پر پہنچا کہ ملائکہ کو خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا پڑا کہ معبود اس جیسا عبادت گزار ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے استدعا ہے کہ اس کو آسمان اول میں بلند درجہ دیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی درخواست منظور کر کے خدا نے اسے آسمان اول میں بلند مقام دیا۔ وہ عبادت گزاری نہایت ہی اچھے انداز سے کرتا رہا۔ ایک عرصے کے بعد آسمان دوم کے فرشتوں نے درخواست کی کہ عزازیل کو ہمارے آسمانوں پہ بھیجا جائے۔ وہ دوسرے آسمانوں پہ چلا گیا اور عبادت کا کمال دکھاتا رہا، یہاں تک کہ تیسرے آسمان کے فرشتوں نے خدا سے یہی درخواست کی، وہ بھی منظور ہو گئی اور عزازیل آسمان سوم پر چلا گیا۔ وہاں عرصہ دراز تک عبادت و
فرما برداری کے جوہر دکھاتا رہا اور بالآخر ترتیب وار بڑھتے بڑھتے آسمان ہفتم پر پہنچا۔ پھر خداوند عالم نے اس کی زیرکی اور کمال ذاتی کی وجہ سے اسے معلم الملائکہ بنا دیا۔ اب اس کے فرائض عبادت میں ایک فریضہ یہ بھی بڑھ گیا تھا کہ وہ ملائکہ کو تعلیم دیتا رہا۔ چنانچہ بروایت صاحب الحکمہ عزازیل کی مجلس وعاظ عرش عظیم کے نیچے منعقد ہونے لگی اور اس کے لیے یہ انتظام تھا کہ یاقوت کا منبر بنایا گیا اور اس کے سر پر نور کا علم لہرایا گیا۔ اس کے وعظ میں اتنے کثیر فرشتے شرک کرتے تھے کہ ان کی تعداد خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ بہرحال بڑی شان و شوکت اور نہایت کر و فکر سے وہ عبادت خدا کرتا اور ملائکہ کو تعلیم دیتا، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی۔ عزازیل نے اپنی پوری شان و شوکت اور عزت و حرمت کے ساتھ اطاعت باری اور تعلیم ملائکہ میں مشغول رہا، یہاں تک کہ اس کو کافی مدت گزر گئی۔ عزازیل کے زمین سے آسمان تک پہنچنے اور وہاں سے اپنی پوری توجہ کے ساتھ عبادت کرنے کو ملائکہ کو تعلیم دینے میں جو مدت گزری، اس میں زمین پر وہ بسنے والے جن کہ جو ملائکہ کے قتل و غارت کے خوف سے روپوش ہو گئے تھے، مختلف جزائر میں چھپ گئے، ربع مسکون پر آ کر بس گئے اور یہاں اپنی نسلوں کو فروغ دے کر زمین کو سر تسر اپنوں سے پر کر دیا۔ چونکہ یہ جن سرکش ترین تھے اور ان کی نسلیں بھی انہی کے اثرات سے متاثر تھیں، لہٰذا ربع مسکون پر نافرمانی باری تعالیٰ کا وہ طوفان برپا ہوا کہ ملائکہ آسمانی انگشت بدندان ہو گئے کہ زمین پر جو کچھ ہوتا تھا آسمان پر فرشتوں میں اس کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن عزازیل نے دل میں سوچا کہ اگر میں زمین پر جا کر اس سرکشی اور نافرمانی کو ختم کر دوں تو خداوند عالم مجھ سے اور زیادہ خوش ہو جائے گا۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے بارگاہ حدیث میں درخواست پیش کی اور خواہش کی کہ مجھے فرشتوں کے گروہ کے ساتھ زمین پر جانے اور وہاں کے نظام کو استوار کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ اس کی درخواست منظور کر لی گئی اور اسے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر جانے کا حکم دیا۔ عزازیل فرشتوں کا ایک گروہ لیے ہوئے زمین پر پہنچا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی سب میں ایک ہلچل مچ گئی۔ سرکشوں نے مقابلے کی تیاری کی، فرما برداروں نے عزازیل سے ملنے کی سعی کی۔ چنانچہ ایک مختصر سا گروہ کہ جو صلح کا تھا عزازیل سے آ کے ملا اور کہا کہ ہم سب ان کی نافرمانیوں سے عاجز ہیں، لیکن ان کی اکثریت کے مقابلے میں ہماری چلتی نہیں۔ پھر عزازیل نے انہیں جنوں میں سے ایک فرد سہلوب بن ملاتب کو ان کی طرف بھیج کر انہیں اپنی سرکشی اور نافرمانی سے باز آ جانے کی دعوت دی۔ سہلوب نے وہاں جا کر کہ جو عزازیل کا پیغام پہنچا تو انہوں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ اسے قتل کر دیا۔ عزازیل کو اس کے قتل ہو جانے کی خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی دن گزر گئے تو اس نے انہی کے ابنائے جن سے ایک اور فرد کو بھیجا، وہ بھی واپس نہ آیا، تو پھر تیسرے کو بھیجا، وہ بھی واپس نہ آیا، پھر یوسف بن یاسف کو بھیجا، وہ گیا اور اس نے عزازیل کا پیغام پہنچایا۔ اسی دوران میں ان جنوں نے اسے قتل کر ڈالنے کی سعی کی اور جس طرح اس سے قبل کے قاصدوں کو قتل کیا تھا اسے بھی قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ یوسف کو جب اپنے انجام کار کا معلوم ہوا تو یہ وہاں سے نکل بھاگنے کی سعی کرنے لگا، یہاں تک کہ کسی نہ کسی صورت سے نکل بھاگا۔ یوسف نے عزازیل کو وہ ساری داستان سنائی اور بتایا کہ مجھ سے قبل جن جنات کو بھیجا گیا تھا وہ سب قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر ناری مخلوق عزازیل آگ بگولا ہو گیا اور اس نے بارگاہ حدیث میں عرض کی کہ مالک، اگر حکم ہو تو میں اس سرکشی کو ختم کر دوں۔ خدا نے اجازت دی اور عزازیل ملائکہ کا ایک عظیم لشکر لے کر بڑھا اور تقریباً تمام ہی جنوں کو قتل کر ڈالا۔ جو جان بچا کر بھاگ گئے وہ بچ گئے، باقی ساری زمین پر صرف وہی لوگ رہ گئے کہ جو خدا کے فرما بردار تھے۔ عزازیل نے نافرمان جنوں سے زمین کو صاف کرنے کے بعد زمین کی حکومت سنبھال لی اور بروایت اخوند اس نے اپنی حکومت کا پایہ تخت حسپور کو قرار دیا، جو بعد میں عزازیل اب یہ دعویٰ سر عام کرنے لگا کہ بس میں ہوں اور کوئی نہیں، یعنی اس کائنات خداوندی میں وہ چاہے آسمان ہو یا زمین مجھ سے بہتر نہ کوئی علم و عمل کے اعتبار سے ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر ایسی صورت میں خدا نے اس عظیم سلطنت ارضی سے مجھے بے دخل کرنا چاہا اور یہاں کے لیے کسی اور کو مقرر کرنا چاہا تو میں اس کی مخالفت کروں گا اور کبھی تسلیم نہ کروں گا۔
وہ تکبر میں کبھی آسمان پہ جاتا، کبھی زمین پہ آتا، نیز فرشتوں میں اکثر بیٹھ کر اپنے فضائلوں پر دلائل و براہین قائم کرتا۔ فرشتے چونکہ اس کا پیالہ پیے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب اس کی باتوں کو کان دھر کے سنتے تھے، اور یہ کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے کارنامے نمایاں ہیں۔ اس دوران میں فرشتوں کے ایک گروہ کی نگاہ لوح محفوظ پہ پڑی کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ عنقریب ایک مقرب بارگاہ حدیث کیا جائے گا اور وہ لعنت ابدی کا نشانہ بن جائے گا۔ وہ جب لوح محفوظ کو دیکھ کر واپس آئے تو اسرائیل نے ان کے چہروں پر حزن و ملال کے آثار دیکھے۔ پوچھا کیوں غمگین ہو؟ انہوں نے لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ بیان کیا۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا تعلق ہم لوگوں سے نہیں، تم گھبراؤ نہیں، میں نے لوح محفوظ میں عرصہ ہوا اسے دیکھا تھا لیکن کسی سے بیان نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ہمیں میں سے کوئی اس دائمی عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ عزازیل نے اگرچہ سب کو بڑی تسلی دی لیکن فرشتوں کو اطمینان نہ ہوا۔ انہوں نے عزازیل سے کہا آپ دعا کریں، ہم آمین کہیں۔ اس نے کہا کس چیز کے لیے دعا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ خدا ہم میں سے کسی کو اس عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اس نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ سب موقع دعا میں حاضر ہوئے اور بارگاہ احادیث میں ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوئے۔ عزازیل آگے بڑھا اور اس نے دعا کی کہ خدایا اس عذاب سے ان فرشتوں کو محفوظ رکھ، اور اس نے تکبر کی وجہ سے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ فرشتے سب بچ گئے اور یہی مبتلا ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن عزازیل نے حلقہ بہشت پر لکھا ہوا دیکھا کہ میرا ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کو میں نے ہر قسم کی نعمت سے بہراور کیا ہے، اسے زمین و آسمان میں آنے جانے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن وہ میرے ایک حکم کی نافرمانی کرے گا اور میں اسے ملعون قرار دوں گا۔ عزازیل نے جب اس عبارت کو دیکھا تو کہنے لگا ایسے بندے پر تو ضرور لعنت کرنی چاہیے، اور وہ بھی 1000 سال تک ایسے بندے پر لعنت کرتا رہا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عزازیل نے لوح محفوظ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا دیکھ کر خدا سے درخواست کی کہ مجھے بتائیں کہ شیطان رجیم کون ہے تاکہ میں اس کو ہلاک کر دوں۔ خدا نے کہا ان قریب تجھے معلوم ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب عزازیل کو معلوم ہوا کہ ایک بندہ کہ جو نعمتوں سے بھرپور ہوگا وہ خدا کی نافرمانی کرے گا اور خدا اسے راندہ بارگاہ کر کے ابلیس قرار دے گا، تو اس نے 1 سال تک اپنے سجدوں میں لعن اللہ علی ابلیس کہتا رہا اور وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ کس پر لعنت کر رہا ہے۔ اسی دوران میں خالق عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جو خلیفہ بنایا جائے گا اس کی تعمیر جسمانی مٹی سے کی جائے گی، اور اس کی نسل سے انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ شیطان بھڑک اٹھا اور آپے سے باہر ہو کر بولا کہ خلافت ارضی کے لیے مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جسے میری جگہ پر لگایا جا رہا ہے، اور پھر ایسی صورت میں جبکہ وہ بنایا بھی مٹی سے جائے گا، میں آگ سے پیدا ہوں، وہ مٹی سے بنے گا، وہ مجھ سے افضل کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس کو دیکھا دیکھی فرشتوں نے بھی عاجزانہ انداز میں زمین کے گزشتہ مخلوقات کے حالات کی روشنی میں عرض کیا کہ خدا کیا زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو اس میں فساد برپا کرے اور قتل و غارت گری سے زمین کو رنگین کرے؟ اے مالک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں، اگر تو ہمیں میں سے خلیفہ بنا دے تو کیا بہتر نہ ہوگا؟ تب خداوند عالم نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر فرشتے اپنی جمرات سوال پر شرمندہ ہو گئے اور بارگاہ احادیث میں استغفار کرنے لگے، لیکن عزازیل اپنی ہٹ پر اڑا ہوا تھا اور سرتابی کر رہا تھا، یہاں تک کہ عزازیل سے شیطان اور شیطان سے ابلیس بن کر ہمیشہ کے لیے رحمت خدا سے مایوس ہو گیا۔ جن کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہے ان کے نام ہیں روضۃ الصفا جلد اول صفحہ 8، طبع لکھنؤ، عجائب القصص طبع نور الکشور، تفسیر صافی طبع ایران، تاریخ طبری، ناسخ التواریخ اور حیات القلوب جلد پہلی صفحہ۔ حضرت آدم علیہ السلام۔
علامہ ملسی بحوالہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اگرچہ یہ سوال استفسار اور تعجب کے طور پر کیا تھا اور اس کے بعد فوراً معذرت بھی کر لی، لیکن مزاج قدرت نے اسے برداشت نہ کیا اور ان فرشتوں کو اپنی بارگاہ قدس سے 500 میل دور ہنکا دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پہ جا کر ایک مٹھی مٹی لاؤ۔ معارج النبوہ میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے خداوند عالم نے زمین کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تیرے اجزاء سے ایک بندہ خلق کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی نسل میں فرما بردار اور گناہگار ہوں گے۔ جو فرما بردار ہوں گے انہیں جنت میں بھیجوں گا اور جو نافرمان ہوں گے انہیں جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ یہ سن کے زمین نے عرض کی، میرے مالک، جہاں تک مجھ سے بنے ہوئے بندے کی نسل میں فرما برداری کا تعلق ہے میں اس سے بہت خوش ہوں، لیکن یہ معلوم کر کے مجھے سخت صدمہ ہے کہ اس بندے کی نسل سے نافرمان بھی ہوں گے اور انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ زمین نے یہ کچھ کہا اور رونے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہتے ہیں بنی آدم میں رونا اسی لیے بے نظیری شکل اختیار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کسی کے غم میں روتے ہیں وہ ایک فطرت کا تقاضا ہے۔ بہرحال خلائق عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مختلف اقطاع سے مختلف قسم کی مٹی لے آؤ۔ جناب جبرائیل بحکم رب جلیل آسمان سے روانہ ہو کے زمین پہ پہنچے۔ انہوں نے چاہا کہ تعمیل حکم خداوندی کریں۔ زمین تھر تھرا اٹھی اور کمارے گریہ و زاری کے ساتھ عرض و پرواز ہوئی۔ اے خدا کے مقرب فرشتے، مجھے یہ بات سخت ناگوار ہے اور میرے لیے سخت تکلیف دہ ہے کہ مجھ سے بنی ہوئی مخلوق کی نسل جہنم میں جائے، اس لیے درخواست کرتی ہوں کہ تو مٹی لے جانے سے باز رہ اور بارگاہ حدیث میں میری عرضداشت پہنچا دے۔ زمین نے کچھ اس درد سے فرمایا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کا دل پسیج اٹھا اور وہ بارگاہ قدس میں واپس چلے آئے اور بارگاہ احادیث میں زمین کی درخواست پیش کی۔ تب خطاب ہوا کہ اے جبرائیل، تم تہی دست واپس آ گئے۔ عرض کی مالک، تیرے رحم و کرم پر تکیہ کر کے زمین کی فریاد پہنچانے آیا ہوں۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ جب جبرائیل زمین پر مٹی لینے کے ارادے سے پہنچے تو زمین تھر آئی اور اس میں زلزلہ آ گیا۔ جناب جبرائیل نے کہا، گھبرا نہیں، حکم خدا ہے کہ میں تیرے اجزاء لے کر آسمان پہ واپس جاؤں۔ اس سے ایک بندہ پیدا کیا کہ جسے خداوند عالم بڑی عزت دینے والا ہے، اسے خلیفہ بنانے والا ہے اور لباس کرامت سے آراستہ کرے گا۔ تو زمین نے کہا کہ میں اس امر عظیم سے پناہ مانگتی ہوں کہ ایسا ہی بندہ پیدا کیا جائے کہ جو بنی جان کی طرف میری آغوش میں خالق کائنات کی نافرمانی کرے۔ تو جبرائیل نے فرمایا کہ وہ بندہ خلیفہ باری ہوگا، البتہ اس کی نسل فرما بردار بھی ہوگی اور نافرمان بھی۔ فرما بردار جنت جائے گی اور نافرمان جہنم میں جھونکا جائے گا۔ زمین نے عرض کی، اے جبرائیل، مجھ میں طاقت نہیں کہ میں عذاب خداوندی کو برداشت کر سکوں۔ خدا را مجھے اس قسم کی مخلوق کی بنیاد قرار دینے سے معاف رکھ جو جہنم کا ایندھن بنے گی۔ تب جبرائیل واپس گئے کہ خدا نے میکائیل کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور مٹی لاؤ۔ جناب میکائیل زمین پر پہنچے تو زمین نے بدستور فریاد کی اور وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر خداوند متعال نے عزرائیل کو حکم دیا، وہ زمین پر پہنچے۔ زمین نے مثل سابق فریاد کی۔ انہوں نے کہا کہ حکم خدا کی تعمیل میرے نزدیک تیری فریاد سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، بس مٹی لے جاؤں گا اور ضرور لے جاؤں گا، تو اپنی فریاد کا سلسلہ بند کر دے، میرے اوپر تیری فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کے انہوں نے زمین کے مختلف اقطاع سے مٹی لی۔ علامہ نعمت اللہ جزائری کا بیان ہے کہ اسرائیل سے قبل جو فرشتے گئے تھے انہیں حکم قطعی نہیں دیا تھا اور اسرائیل کو حکم قطعی تھا کہ مٹی ضرور لانی ہے، اس لیے جبرائیل، میکائیل، بروایت اسرافیل بھی مٹی لانے میں کامیاب نہ ہوئے اور انہوں نے زمین کی درد بھری فریاد کو دقت دی اور اسرائیل نے فریاد و فغاں کی پرواہ نہ کی اور تعمیل حکم الہی کو ضروری سمجھا۔ انشاءاللہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آگے کی خلقت اگلی آڈیو میں پیش کی جائے گی۔ مجھ حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔